بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو رفیع صاحب آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس جو آج کا سوال ہے وہ کچھ فلسفیانہ سا ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور تخلیق کیا، اس کے بعد قرآن مجید میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، اور ایک جنرل پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جی جنت کے بجائے جہنم میں لوگ زیادہ ہوں گے۔ تو اس سے تو پھر اگر میں چند لفظوں میں بیان کروں تو یہ خالق کی خرابی ہے یا مخلوق کی خرابی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا صلاحیتیں کچھ ٹھیک نہیں دیں کہ وہ جنت کو حاصل نہیں کر پایا، یا کوئی اور وجہ ہے کہ خالق چاہتا ہی نہیں تھا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں؟ تو کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال اصل میں خدا کی تخلیق کی صلاحیت کے حوالے سے ہے۔ خدا نے جب تخلیق کی تو اگر اس نے ایک انسان، اچھا انسان تخلیق کیا ہوتا تو وہ ظاہر ہے کہ جنتی ہوتا، اچھا انسان دنیا میں بھی ثابت ہوتا اور آخرت میں بھی انعام پاتا خدا سے۔ تو چونکہ جو احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن مجید سے بھی ایک تاثر ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے حقدار بنیں گے اور جنت میں جانے والے نسبتاً کم ہوں گے۔ یہ پہلو جو ہے، یہ سوال کرنے والا یا جس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یا اس سوال کے زاویے سے اگر ہم سوچیں تو سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک فیکٹری ہے جو گاڑیاں بناتی ہے، مثال کے طور پر، تو وہ جو گاڑی بناتی ہے، 100 گاڑیاں اس نے بنائیں تو ان میں سے ہمیں 95 گاڑیاں سڑک پر کھڑی نظر آئیں کہ بھئی وہ تھوڑی سی چلی اور پھر ختم، اور 5 ایک گاڑیاں جو کچھ کام ہم کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا قصور جو ہے، ساری کی ساری غلطی اس فیکٹری والوں سے متعلق ہے، ان کی مینجمنٹ سے متعلق ہے، ان کے انجینئر سے متعلق ہے، اس میٹیریل سے متعلق ہے جس میں تھی۔ کیونکہ فیکٹری جو گاڑی ہے وہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ نہیں چلتی، اس سے چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس قابل ہے کہ وہ چلائی جا سکے تو چل پڑتی ہے، اس قابل نہیں ہے تو پھر نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو انسان اگر اس قابل ہوتا کہ وہ ایک نیک وجود بنتا تو پھر ظاہر ہے کہ اور رزلٹ ہوتا۔ یہاں تو اکثر بدی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کے بنانے میں یہ خامی ہے کہ جب اس نے انسانوں کو بنایا تو کچھ کو اچھا بنا سکا، وہ کچھ کو خام بنایا، اس نے ناقص بنایا۔ جو ناقص تھے وہ گناہ گار ہوئے، وہ مجرم ہوئے۔ یعنی یہ بات کہ جو ہے نا کہ کچھ انسان پیدائشی طور پر ناقص بنائے گئے، وہ دنیا میں مجرم ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اچھے صحیح بن گئے۔ تو خالق کے بنانے میں خامی یا خوبی اس طرف ذہن جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے وہ فیکٹری کی مثال دی۔ اس طرح سے اگر سوچا جائے گا تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں پھر یہ خالق ہی کی خامی ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ تو جیسے اس نے بنائی ویسے بہیو کرے۔ یہاں معاملہ خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایک مخلوق بنائی جس کو میں نے اختیار و ارادہ کی آزادی دی، اسے خیر و شر کا راستہ سجھا دیا، اس کے اوپر یہ چھوڑ دیا کہ تم میں اچھا بننے کی صلاحیت بھی ہے، برا بننے کی صلاحیت بھی رکھتی گئی ہے، تم چاہے تو اچھا بنو چاہے برا بنو۔ یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہے نا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے شکر گزاری اختیار کرو اور ایک اچھے انسان کی زندگی بسر کرو، اور چاہے نہ شکری اختیار کرو اور برے انسان کی زندگی بسر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ آزادی دی۔ تو پھر اگر اس چیز کو لیا جائے تو انسان اس گاڑی کی طرح نہیں ہے کہ جس کی اپنی کوئی ارادہ و اختیار نہ ہو، اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے یہ ایک شے نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ وجود ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب شعور ہے۔ تو اس لیے اس کے کاموں کا معاملہ، اس کے اعمال کا یا اس کے رویے کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی ساخت میں خرابی ہے جو خالق کی طرف جائے گی اگر ساخت میں خرابی ہوئی، یا اس کے ارادے میں خرابی ہے۔
کیونکہ اس کو دونوں چیزیں سکھا تو دی گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ اچھائی اور برائی کو پہچانتا ہے، اور وہ اپنے لیے بہت آسانی سے اچھے رویے طے کرتا ہے کہ میرے ساتھ آپ کو سچ بولنا چاہیے، میرے ساتھ آپ کو انصاف کرنا چاہیے، میرے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی جیسے ہم ہیرا پھیری کہیں گے یا ظلم زیادتی یہ نہیں کریں گے آپ۔ اچھا، انسان جو ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ اختیار و ارادہ کی جب آزادی رکھتے ہیں نا، تو پھر پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی، یعنی خالق کی طرف جانے سے پہلے یہ دیکھی جائے گی کہ کیا انسان اس قابل تھا کہ وہ غلطی نہ کرتا، وہ برا نہ بنتا، وہ جہنم والے اعمال نہ کرتا۔ تو اس معاملے میں میرا خیال ہے عقل انسانی کا بھی جو ایک عمومی فیصلہ ہے، اور جس کی بنا پر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، انسان آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، وہ اس بنا پر کہ تم نے مجھ سے زیادتی کی، تو یہ جو جملہ ہے کہ تم نے مجھ سے زیادتی کی، اس پر مبنی ہے، تم چاہتے تو نہ کرتے، یہ مطلب ہے تمہارے اندر یہ صلاحیت تھی اور تم نے زیادتی کر دی۔ جبکہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، جو شعور نہیں رکھتا، اس پر ہم یہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ تو بچہ وہ تو بچہ ہے، اسے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی جانور جو ہے وہ بھی کوئی بھینس کسی کو سینگ مار دیتی ہے تو ہم اعتراض نہیں کرتے کہ بھئی سینگ کیوں مارے، یہ سوال اس سے نہیں کیا جاتا، اب خود احتیاط کی جاتی۔ یہ جو انسان کا خاص فرق ہے، یہ اصل میں بتا دیتا ہے کہ خامی خالق کی نہیں مخلوق کی ہے، کہ وہ اختیار و ارادہ والی مخلوق ہے، اور اس کی کوئی مثال ہم یعنی اس طرح کی نہیں لے سکتے جیسے فیکٹری کی یا کسی کالج کی، یونیورسٹی کی، کہ جس کے جو مینجمنٹ ہے اس نے کچھ لوگوں کو لیا تاکہ انہیں تعلیم دیں اور وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے، تو اس میں تو فوراً دیکھیں گے کہ ان کا سسٹم جو تھا وہ ٹھیک تھا بھی کہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اختیار و ارادہ کی آزمائش ہے، وہ انہیں دے دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ کوئی اگر سوال اٹھاتا ہے کہ اختیار و ارادہ دینے میں خدا نے کمی کی ہے، تو پھر ضرور زیر بحث آئے گی بات کہ بھی کہاں کمی کی ہے، کیسے کی ہے۔ عرفی صاحب، یہ اختیار و ارادے کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو خود فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا یا بتایا ان کو، اس وقت فرشتوں نے اسی بنیاد پر تو کہا کہ آپ اسے ارادہ اور اختیار دے رہے ہیں، یہ ساری زمین کو فساد سے بھر دے گا، تو یہ تو فرشتوں نے بڑا درست کہا تھا، تو آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں اس بات کی کہ جی اس میں انسان کا کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے۔ یہی تو اعتراض کیا تھا فرشتوں نے کہ آپ اسے اس طرح بنائیں گے تو وہ تو کرے گا پھر۔ صحیح بات ہے، یہ اعتراض تو فرشتوں نے کیا تھا، درست بات ہے، لیکن اس کے بعد ایک طرح خدا نے کیا جواب دیا تھا، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا یہ کہنا چاہا تھا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ اس نوعیت کی غلطی رکھتا ہے کہ یہ ایک مخلوق غلط بنا دی ہے، یا یہ کہا تھا کہ اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ حکمت کے حوالے سے تو اللہ نے اسی کا جواب دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو کچھ ہے اس میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو فتنہ فساد نہیں کرے گا، یہ تو خون نہیں بہائے گا، یہ خدا نے نہیں کہا۔ یہ فتنہ فساد، اور وہ تو خیر فرشتوں کی بات تو عملاً انسان نے ثابت بھی کر دی کہ بھئی وہ فتنہ فساد بھی کیا، خون بھی بہایا یہ، لیکن خدا اس کی جو حکمت تھی کہ ایسی مخلوق جو غیب میں رہتے ہوئے اختیار و ارادہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو وہی جو امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر، اور انسان نے وہ قبول کر لیا، اس امانت کا بوجھ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ آزمائش تھی جس میں یہ ڈالا گیا، اور جب ڈالا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ امانت جو ہے غیب میں رہتے ہوئے کیسے یہ کر لے گا، اور اسے یہ جو صلاحیتیں اپنے دی ہیں اس کے نتیجے میں رجحان تو یہ جاتا ہے کہ یہ کافی گڑبڑیں کرے گا، لیکن انہیں کہا گیا کہ نہیں، اس کو وہ چیزیں دی گئی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، اور ان میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اس کے باوجود، ان چیزوں کے باوجود، یعنی فتنہ و فساد کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود فتنہ و فساد سے باز آئیں گے، بہت اعلیٰ کردار کے لوگ ہوں گے، اور ان کی اگر صفات بیان کریں
تو ظاہر ہے کہ فرشتے بھی دنگ رہ جائیں گے. اس کا مظاہرہ خدا نے وہاں کروا بھی دیا. جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو نام بتاؤ ان لوگوں کے جو تمہاری اولاد میں ہوں گے، یہ اس کی تفسیری مفہوم ہے نا ان آیات کا. ورنہ آیات میں تو ہے کہ ان کو نام بتاؤ. پھر اللہ نے سب نام سکھا دیا آدم کو، اور پھر آدم سے کہا کہ بتاؤ ان کو نام. تو وہ انبیاء کے اور صالحین کے نام تھے، اور وہ نام جو تھے وہ جب تو فرشتے اس پہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اپنا اعتراض ایسا نہیں کہ وہ پھر باقی رہا، بلکہ وہ یعنی یوں سمجھیں. لیکن اللہ نے جواب اس طرح سے دیا کہ تم نہیں جانتے، رزلٹ دکھا دیا کہ یہ دیکھو رزلٹ یہ نکل رہا ہے. یہ سوال ایک دفعہ ایک بہت بڑے اسکالر سے کیا گیا تھا کہ اگر تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ مخلوق نہ ہی بناتا، فائدہ تھا بہت سو کا نقصان نہ ہوتا، چند ایک کو فائدہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایک شخص نے بھی جنت میں جانا ہوتا تو اس کا کیا قصور تھا کہ خدا یہ مخلوق نہ بناتا. اس نے سب کو ایک جیسی، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، کسی کو اختیار و ارادہ کی آزادی دینے میں کمی نہیں کی، کسی کی فطرت کی ساخت میں کوئی خامی نہیں رکھی. ہر ایک بہترین درجے کا نیک ہو سکتا ہے. اپنی طرف سے اس نے جو کچھ انسان کو چاہیے تھا وہ سب کچھ دے دیا. ایک چیز پھر اس کے ساتھ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اس کے اندر ایک ضمیر رکھا، ایک فطرت رکھی، جس فطرت کو کچلے بغیر، جس ضمیر کا گلا گھونٹے بغیر انسان برائی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سی چیزیں اس کے اندر عقل رکھی، صحیح اور غلط راستہ سجھا دیا. تو اس کے بعد پھر اگر غلطی کرتا ہے تو وہ پھر انسان ہی قصوروار ہے. ایسا نہیں کہ انسان یہ بات جاننے میں کہ میں قصوروار ہوں کہ نہیں ہوں، کوئی انسان پیچھے ہے، ری ایکشن میں تو وہ کچھ بھی کہہ دے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس پر نا دنیا بھر کی عدالتیں اس پر شاہد ہیں، کیونکہ وہ فیصلے کر رہی ہیں نا، وہ مجرم کو قابل سزا سمجھتی ہیں. ایسا یہ کوئی نظام عملاً چل ہی نہیں سکتا. زبانی بحثیں تو ہو سکتی ہیں کہ مجرم جو نفسیاتی طور پر مریض ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی نہیں چل سکتی. سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو جرم کریں ان کو یہ قابل سزا مانا جائے. یعنی وہ چاہتے تو جرم نہ کرتے، جرم کرنا ان کے لیے لازم نہیں تھا. اور اگر کسی کے لیے مجبوری ہے، جیسے بھوک کی وجہ سے کسی نے کچھ کھانا چرا لیا، تو اس سے عدالت بھی کہتی ہے کہ یہ قابل معافی ہے. یعنی کہ جرم کی دیکھتے ہیں نوعیت، اس کے لیے مجرم اگر رعایت کا مستحق ہے تو وہ دیا جاتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن رفیع صاحب آپ یہ تو مانیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مشیت سے بھی معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جیسے کہ آپ نے ایک بندے کی مثال دی کہ ایک بھی ہوتا تو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اس کی پلاننگ میں اس کی طرف کوئی کنسرن نہیں تھا کہ زیادہ ہو یا کم ہو. تو آپ نے ایک بندے کی مثال دی، میں اگر اس کو سٹریس کروں تو اللہ تعالیٰ کو مجرموں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. وہ ایک آدمی یا دو آدمی یا چار آدمی جنہوں نے کامیاب ہونا تھا ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں نا، آپ اس پہ اصولی طور پر غور کریں کہ کیا چاہے 100 میں سے 99 لوگ مجرم ثابت ہوتے ہیں اور سزا پاتے ہیں، کیا عدالت یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے، دنیا کی عدالت یا انسان کا ذہن، کہ مجرموں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے؟ مطلب قانون اپنے وجود میں مجرم کے ساتھ ہمدردی رکھ ہی نہیں سکتا، ورنہ وہ قانون ہی نہیں ہوگا نا. وہ تو حفاظت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، معصوم لوگوں کی حفاظت نہیں کر رہا. کسی شریف آدمی کو، کسی معصوم آدمی کو، یعنی جو جرم نہیں کر رہا، میری مراد یہ ہے، اس کو تو مجرم سے دلچسپی نہیں ہوگی، قانون کو دلچسپی نہیں ہوگی، قانون نافذ کرنے والوں کو دلچسپی نہیں ہوگی، انسان کے ضمیر کو دلچسپی نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ میں ایک مجرم ملازم رکھنا چاہتا ہوں، میں ایک مجرم دوست چاہتا ہوں، میں ایک ایسی جگہ شادی کروں گا میری بیوی مجرم ہو، یا ایک عورت ایسی شادی کرے کہ مرد سے جو مجرم ہو. یہ جرم جو ہے یہ فطرت انسانی میں پسندیدہ ہی نہیں ہے. جب پسندیدہ نہیں ہے تو اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیا خدا مجرم بناتا ہے؟ اگر تو یہ ثابت ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں خدا نے ہی مجرم بنایا ہوا انسان کو،
اس کے میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مجرم نہیں ہیں وہ کیسے نہیں ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ بس اللہ نے ان کو بے بس کیا ہوا ہے. بزدل آدمی چوری نہیں کرتا، اور اسی طرح کمزور آدمی جو ہے وہ نارسائی کی وجہ سے وہ شراب کا جام نہیں پیے گا کہ بھئی میں تو نہیں اٹھائی نہیں، رشوت لینے کا موقع ہی نہیں ملا اس لیے ایماندار رہا. تو بندہ یا تو یہ بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو نا کسی نہ کسی جگہ اپنی وجود کے اظہار کا موقع ملتا ہے. ایک بیمار آدمی لیٹا لیٹا بھی گالیاں دے سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے اگر وہ ہوش میں ہے نا. تو دونوں رویے اس کے لیے ممکن ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور طبقے کے لوگ، غریب لوگ، تو ایک بٹے کا مزدور ہے تو وہ تنگ ہے اس سے کہ مالک جو ہے بہت تھوڑی مزدوری دیتا ہے، بہت کام لیتا ہے اور بڑا ظلم کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے. کچھ بھی آپ تصور کر لیں. وہ جب گھر آتا ہے اس کی بیوی جو اس کے سامنے کمزور ہوتی ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے وہ سراپا شفقت ہوتا ہے یا ان پر وہ غصہ نکالتا ہے. وہ غصہ جو اس پہ ہوتا ہے بھٹے کے مالک پر ہوتا ہے. دونوں رویے ہم دیکھتے ہیں انسان میں. ایک ہے کہ انسان خود سہتا ہے لیکن دوسرے کو اچھی بات کہتا ہے، اچھی نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، بچاتا ہے ان کو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے مار کھائی ادھر مارا تو وہ جو اس کو لوٹا، اور مطلب ہے کہ اس نے اس کو لوٹا بڑے کو اور چھوٹے نے اپنے اس کو چھوٹے کو لوٹ لیا. یعنی میری مراد یہ ہے ایک آدمی دوسرے کو لوٹ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو لوٹ رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو یہ جو بات ہے یہ تو پھر سارے مجرم ہوئے. ان سے ہمدردی کا تو کوئی سوال نہیں. پھر وہیں سوال آتا ہے کیا ان کو مجرم بنانے میں یا ان کو مجرم بننے میں خدا کا کردار ہے کوئی؟ تو یہ اگر خدا کی حوالے سے ہے تو پھر بات خدا پر جائے گی کہ بھئی خدا کی ذات کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ قدرت میں کمی رکھتی ہیں، وہ صفات عالیہ جسے ہم بیان کرتے ہیں، اس کی رحمت، اس کے اندر محبت کا پہلو، مخلوق کے لیے اس کے خالق ہونے کی جو ہے مطلب ہے کیا کہیں گے خوبیاں، ان میں کمی ہے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. اس پر اگر کوئی بات کریں تو وہ صفات خدا بندی کے حوالے سے ہوگا. قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے ساری ہی صفتیں اچھی ہیں، کوئی صفت اس میں ایسی نہیں ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں یعنی مذہب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، مذہب کو حقیقت مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ خدا کی طرف غلطی نہ ہوئی، پھر اس کی طرف نہ ہوئی. مخلوق کو آزادی ملی، بالکل پوری طرح آزادی ملی. جب آزادی ملی اور ہم نے بھی پہچان لیا کہ بھئی تم نے یہ سوچا کیسے کہ میرے گھر چوری کرو، تمہاری ہمت کیسی ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ ہاں اس کو تو کہہ دیں گے اور اس کو نہیں کہیں گے. نہیں، کوئی بزدلی ہوگی تو نہیں کہیں گے، ورنہ تو ہم دونوں کو کہیں گے. مجرم کسی طرح کا بھی اسے جرم کو ناپسند کریں گے. تو یہ بات جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ غلطی انسان کی ہے، اختیار و ارادہ رکھنے والے کی ہے، نہ کہ خالق کی. تو بہت شکریہ رفیع صاحب، بات واضح ہو گئی. تو ناظرین، ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.